حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جنگ کے نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ اسرائیل کے وزیر دفاع اور اسرائیل سیکیورٹی فورسز کے چیف دونوں نے کہا کہ حزب اللہ کے خلاف کارروائی تب تک جاری رہے گی جب تک کہ نارتھ اسرائیل کے شہری اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ جاتے۔ گیلنٹ نے یہ بھی کہا کہ پچھلا ہفتہ حزب اللہ کی تاریخ میں سب سے مشکل بھرا رہا ہے، خاص کر اتوار کا دن، جب اسرائیل میں حزب اللہ کی طرف سے 100 سے زیادہ راکٹ داغے گئے۔ رات بھر راکٹ حملے کی وجہ سے ہزاروں لوگ پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق راکٹ شہری علاقوں کی طرف داغے گئے تھے۔ یہ اسرائیلی حملوں کے جواب میں تھا جس میں کم از کم 45 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ ان میں حزب اللہ کے ٹاپ لیڈرز کے شامل ایک کمانڈر بھی تھا۔ ہزاروں حزب اللہ حامیوں نے گروپ کے ایک کمانڈر کی آخری رسومات میں حصہ لیا جو ساؤتھ بیروت میں اسرائیلی ہوائی حملے میں مارا گیا تھا۔ اس بیچ عراق میں ایران حامی اسلامک ریولوشنری گروپ نے کہا کہ اس نے اسرائیل کے قبضے والے جارڈن وادی میں ایک ٹارگٹ پر ڈرون حملہ کیا، جبکہ اسرائیل اور لیبنان کے بیچ گولہ باری جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ واشنگٹن ویسٹ ایشیا میں بڑی جنگ کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ابھی بھی سخت محنت کر رہے ہیں، لیکن حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے تب تک لڑتا رہے گا جب تک کہ وہ غزہ میں حماس کے خلاف جنگ بندی کے لیے سہمت نہیں ہو جاتا۔ اور مصر کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر سے جنگ کے خطرے کو دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد میں اضافے نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر نیگیٹو اثر ڈالا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تشدد میں حالیہ اضافے نے غزہ میں جنگ بندی کی بات چیت کو نیگیٹو طریقے سے متاثر کیا، جس کی ثالثی قاہرہ کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ لیکن وارننگز کے جاری رہنے کے باوجود اسرائیل کے آرمی چیف نے پھر دہرایا کہ جو کوئی بھی اسرائیلیوں کو دھمکی دے گا اسے مار دیا جائے گا۔ تو بے حد اہم خبر، حزب اللہ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ اسرائیل کے وزیر دفاع اور اسرائیل سیکیورٹی فورس کے چیف دونوں نے کہا کہ حزب اللہ کے خلاف کارروائی تب تک جاری رہے گی جب تک کہ نارتھ اسرائیل کے شہری اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ جاتے۔ گیلنٹ نے یہ بھی کہا کہ پچھلا ہفتہ حزب اللہ کی تاریخ میں سب سے مشکل رہا، خاص کر اتوار کا دن، جب اسرائیل میں حزب اللہ کی طرف سے 100 سے زیادہ راکٹ داغے گئے۔ رات بھر راکٹ حملے کی وجہ سے ہزاروں لوگ پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق راکٹ شہری علاقوں کی طرف داغے گئے۔ یہ اسرائیلی حملوں کے جواب میں تھا جس میں کم از کم 45 لوگ مارے گئے تھے۔ ان میں حزب اللہ کے ٹاپ لیڈرز میں شامل ایک کمانڈر بھی تھا۔